وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آیت نمبر 216۔ اس آیت میں اللہ قتال کی بات کریں گے۔ قتال کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنا۔ اسلام میں جہاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور اس کو سم ٹائمز بہت مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیں کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور ہر وہ طریقہ جس سے آپ دین میں کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے کے لیے جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب وہ کوشش چاہے آپ لکھ کر رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، یا آپ قرآن کسی کو دے رہے ہیں، یا آپ کسی کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ خود چل کر جا کر تبلیغ کرنا ہو، تو یہ ساری کوششیں جو اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کی جاتی ہیں، کوششیں، یہ سب جہاد کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس راستے میں، یعنی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے یا اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ٹائپ جہاد کی ہے قتال، یعنی جنگ کرنا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، تم پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا۔ جب مکہ میں مسلمانوں نے سٹارٹ کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا، یعنی جو زیادتی، جو تکلیف کفار کی وجہ سے مسلمانوں کو سہنی پڑ رہی تھی، اس کے جوابی اس کی کارروائی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ وہاں پر صبر کیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، اور منع تھا جنگ کرنا۔ لیکن جب مسلمان مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، اسٹرانگ ہو گئے، ایک ریاست بن گئی، تو پھر حکم ملا کہ اب تم اپنا بدلہ لو، اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ تو جہاد یا قتال، جو آپ اس کو قتال ہی کہیں گے ہم، جنگ کرنا بہت سے لوگوں کو ناپسند ہوا۔ یعنی ظاہر ہے انسان ہونے کی حیثیت سے ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو شروع میں جب یہ حکم آیا تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ ایک اور چیز قتال کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ یہ ہر شخص پہ فرض نہیں ہوتا، یعنی ایک ملک ہے، اگر اسلامک ملک ہے تو ہر شخص پر یہ فرض نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے ایک جماعت بنائی جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایک آرمی ہوتی ہے نا، ایک ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے، اور اس آرمی کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب کوئی اس ملک پر حملہ کرے گا تو آرمی کو پہلے آگے بھیجا جائے گا ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ اسلام میں بھی بالکل ایسے ہی ہے، جو حاکم ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی اسلامک ریاست کا جو لیڈر ہے، امام ہے، حاکم ہے، اس کی پرمیشن سے ایک جماعت قتال کے لیے جائے گی، جنگ کرنے جائے گی، اگر کوئی اسلام کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ یہ چیز بہت غور سے سننے کی ہے کہ اسلام میں اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس راستے میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اگر کوئی تنگ کرتا ہے، تو اس کو پھر ختم کیا جائے گا، اور اس میں اگر ضرورت پڑے تو ان سے پھر جنگ کی جائے گی۔ یعنی اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اس راستے سے ہٹانا دراصل جنگ کہلاتا ہے اسلام میں۔ اور
اس کے لیے بہت سارا ڈسپلن ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ یوں ہی نہیں جنگ ہوتی اسلام میں جنگ ایک ڈسپلن کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ ہی کوئی مال اکٹھا کرنا، نہ ہی کوئی اور مقصد، صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے لیے مقصد ہوگا۔ اس میں ڈسپلن کیا ہوگا کہ اس میں بہت سارے ڈسپلن ہیں۔ ان شارٹ میں یہ بتا دوں کہ جب اسلام میں مسلمان لڑتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ کسی کی عبادت گاہ کو خراب نہ کرے، یعنی جو عبادت کی جگہیں ہیں وہ خراب نہیں ہو سکتی، خواتین کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی، معذور بوڑھے لوگوں کی بے حرمتی نہیں ہوگی، جانوروں کو نہیں مارا جائے گا، پودوں اور درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یعنی اسلام میں جنگ کرنے کے کچھ قوانین ہیں، کچھ ضابطے ہیں اور کچھ ڈسپلن ہے، اور اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے ایک مسلمان لڑتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے قتال کرنے کی اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اسلام کے راستے کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے آیت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے آیت 216، آگے چلتے ہیں۔ وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو جب قتال کا حکم آیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ ناگوار گزرا کہ اب ہمیں لڑنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہر انسان کا ایمان کا جو لیول ہے نا وہ فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگوں میں اتنی خیر ہوتی ہے اور ان کا ایمان کا لیول اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جان اور مال جیسے اللہ کو بیچ دیا، اپنا سب کچھ دے دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے مال کو تو لگا سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن جان کو نہیں لگا سکتے۔ تو قرآن تو ہر انسان کے لیے ہے نا۔ ود ان مسلمز بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مکمل طور پہ سرنڈر کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں۔ تو قرآن ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ چیز ناپسند ہو، بری لگ رہی ہو، لیکن یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہر ایک کو مطلوب ہے نا۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم امن اور سکون کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، یہی ہمیں پسند ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس امن اور سکون کو قائم رکھنے کے لیے انسان کو وہ کرنا پڑتا ہے جو اسے پسند نہیں ہے، جو اس کی طبیعت پر بھاری ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے، اس کی مثال جیسے علاج کے لیے آپ کو کڑوی دوائی پینی ہی پڑتی ہے۔ کس کو پسند ہے کہ وہ کڑوی دوائی پیے؟ کس کو پسند ہے کہ وہ انجیکشن لگائے، وہ آپریشن کروائے؟ نہیں پسند نا آپ کو، لیکن وہ آپ کے علاج کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح دین میں بعض دفعہ قتال بھی ضروری ہو جاتا ہے، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آپ کو بہت تنگ کریں، فتنہ فساد برپا کریں، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کا آپریشن ہی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہماری طبیعت پر بھاری ہیں، ناپسند ہیں ہمیں، لیکن اسی میں ہی ہماری بہتری اور بھلائی ہے۔ پہلے تو اس پارٹ کو ہم لوگ اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں نا، کہ یہاں قتال کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں لڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر انشاءاللہ اس آیت کو ہم جنرلی اپنے اوپر اپلائی کریں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور ہماری زندگی میں یہ صورتحال بار بار ہمیں پیش آئے گی کہ بہت سی چیزیں اس دنیا میں ہمیں اچھی نہیں لگتی، مگر وہی ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ جنرلی اس کو ہم لوگ اپنے اوپر اپلائی کریں گے۔ ابھی یہ قتال کی بات ہو رہی ہے، اس پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی، اب آج کل کے دور میں اس وقت ہمیں قتال کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ود ان مسلمز ہم لوگوں کی
بہت زیادہ ابھی تربیت ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی بہت جہاد کرنا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا اب اس وقت ایٹ دا مومنٹ، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی ہوں، یہ میری اپنی ایک پرسنل سوچ ہے کہ ابھی اس لیول پہ جس وقت مسلمان ہیں تو ہمیں قتال کی نہیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جہاد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے اور اس کو سکھانا ہے۔ سب سے پہلے تو اس وقت بڑا جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ود ان مسلمز ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈی ٹریک ہوئے ہیں، تو پہلے تو ان کو جو ہے سیدھے راستے پر لانا ہے، اور اس وقت جو اسلام کا پوری دنیا میں امیج بن چکا ہوا ہے نا، اس کو پہلے تو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اتنی محنت کریں دین میں، اپنی جنریشنز میں، اپنی نسلوں میں اتنی محنت کریں کہ لوگ دنیا میں یہ مثال دیں ہماری کہ اگر دنیا میں سب سے زیادہ سچ کوئی قوم بولتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایماندار جو کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ یعنی یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا، اسی میں ابھی تو ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، ہمیں تو ابھی اپنی تربیت پہ بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حالانکہ یہ سارا کچھ اب اپوزٹ ہو چکا ہوا ہے، اب اس دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بددیانت جھوٹ بولنے والی قوم مسلمان قوم ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس امیج کو پہلے تو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، ہمیں یہ پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر جب ہمارے اپنے ہی اندر ایمان کمزور ہوگا، ہماری اپنی ہی تربیت نہیں ہوگی، تو ہم کیسے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں گے؟ تو ابھی ہمیں قتال کی نہیں، ابھی ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنی تربیت کی۔ جہاد ہم نے کرنا ہے قرآن کے ساتھ، اس کو سیکھنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے، اسے لوگوں تک لے کر جانا ہے، پہنچانا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے اس کے ساتھ۔ ہم میں وہ لوگ، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، تم میں ایک جماعت لازمی ایسی رہنی چاہیے جو لوگوں کو دین پر بلائے، حق کی تعلیم دے، تو ابھی اس پر ہم لوگوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب اس آیت کو ہم جنرلی اپنے اوپر اپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔